الرحیم فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الحکیم العلیم۔ ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں، اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، اور وہ بڑا دانا اور علم والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور تلاوت کی گئی ہے، دو آیات۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی ہے۔ دیکھیں، دنیاوی طور پر جو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں نا، دنیاوی طور پر جو کام سونپے جاتے ہیں نا، مثلا ملازمت پہ بندہ رکھا جاتا ہے، بندے کو کوئی ڈپارٹمنٹ دیا جاتا ہے، کوئی سی او شپ دی جاتی ہے، اس میں اس کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تم نے حاصل کر کے دکھانی ہیں، اگر تم نے یہ چیزیں حاصل نہ کی تو تمہاری سی او شپ خطرے میں ہے، تمہاری ملازمت خطرے میں، تم نے کام نہیں کیا صحیح جو ہم چاہتے تھے۔ ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو ہمارے ٹارگٹس کو اچیو کرے۔ تو دین میں اس طرح کا کام نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر ہے، بہت ہٹ کر ہیں۔ اور دین میں صرف انسان کی ایفرٹ کو دیکھا جاتا ہے، رزلٹ کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اللہ کے ہاں اس کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے، اور وہی طریقہ کار ہے جو فطرت چاہتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ بھئی میں تو محنت کر رہا ہوں نا، میں تو اپنے ٹارگٹس کے لیے صبح صبح آ کر سارے کام کرتا ہوں، اگر اس طرح کا ماحول مجھے نہیں ملتا، اس طرح کی مشینری نہیں ملتی، اس طرح کے ریسورسز میرے پاس نہیں ہیں، تو میں کیسے ٹارگٹ اچیو کروں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان کو بھی اس میں ساتھ ہی دعوت ہے کہ تم جو ہے وہ ان کو سمجھا دو، ان کو بتا دو، ان کو گائیڈ کر دو، ان کے کانوں میں میرا پیغام پہنچا دو، بس اتنا ہی کافی ہے، ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو برتن خالی ہوتا ہے نا وہ کھڑکتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جس بندے کے دل میں اصلاح ہوتی ہے یا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کراس کویسچن نہیں کرتا، وہ علمی افادے کے لیے کویسچن کرتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے سوال کرتا ہے، پہلے خود سارا غور کرتا ہے، جب اس کو نہیں پتہ چلتا تو وہ پھر آگے کچھ سوال کرتا ہے، وہ بھی تسلی کے لیے اور اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے، جو ماحول کو خراب کرنے کے لیے، جو بات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، سوال پہ سوال۔ اور یہ بھی ایک اگلی بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات مکمل نہیں ہوتی، وہ اور بات شروع کر دیتے ہیں،
وہ کسی بات میں بحث کے لیے کوئی نقطہ تلاش کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کی کوشش ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو ریفارمر ہے اسے بحث شروع کر دی جائے، اور ہم جیسے لوگ جذباتی قسم کے خود ہم بحث کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے دعوت کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ایلیگیشنز شروع ہو جاتی ہیں۔ جب لڑائی ہو جاتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، تو لڑائی میں جو حق راہ پہ ہوتا ہے اور جو باطل ہوتا ہے دونوں ایک طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر لڑائی تو لڑائی ہو گئی ہے نا، پھر تو مسئلہ خراب ہو گیا، پھر تو جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پہ بات ہوگی، کسی اور پلیٹ فارم پہ یہ باتیں ہوں گی، تو دونوں تو پھر وہاں پر پھنس گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی بک بک ان کو کرنے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، نمرود نے کہا کہ تم اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے۔ اب یہ کامن سینس کی بات تھی، اور جو نمرود بادشاہ تھا وہ اس چیز کو سمجھتا بھی تھا۔ اس نے بڑا فراڈ کیا، جال سازی کی، اور ایک جو قید میں شخص تھا اس کو آزاد کر دیا، جو آزاد تھا اس کو قتل کر دیا، اور ٹھٹھا کرنے لگا کہ یہ کون سا کام ہے۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، اس کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا کہ اس سوال کو وہیں پہ چھوڑ کر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مغرب سے نکال کر مشرق میں لے کر جاؤ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا سوال۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل بحث نہیں کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اس طرح کا وتیرہ اختیار کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بات پہ لگے رہے جو وہ کر رہے تھے، جو ان کا ٹارگٹ تھا۔ تو اس لیے کبھی آپ کے ساتھ بھی کوئی بات ہو جائے نا، جیسے عقائد کے حوالے سے، کبھی جو ہے وہ مسائل کے حوالے سے، جس کو آپ نے خود ملاحظہ کیا ہو، آپ کو اس پہ اعتماد ہو، تو دوسرا اس کو اگر ڈینائی کرتا ہے تو آپ کو اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ نے حق پہنچا دیا، وہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کا اور زمینوں کا معبود ایک ہی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلیئر بات ہے، ایک ہی معبود ہے، اور وہی دانا جاننے والا ہے، وہی علم والا ہے، ہر معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔